جستجو کی نا، دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی، دوسرے مسلک کا میرا کوئی عزیز یہاں آیا ہے یا فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے میری گفتگو کو سن رہا ہے، میری کوئی ماں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی، ان سے بندیالوی کہنا چاہتا ہے اٹھاؤ قرآن، سورت آل عمران آیت نمبر 79 اٹھاؤ۔ میں آیت بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، لیکن جس عالم کا ترجمہ تیرے پاس ہے اٹھا لے۔ قرآن کہتا ہے ما کان لبشر، اس نوادن ایک دونی دونی چار، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ کوئی بھی نہیں، حاشیہ نہیں چڑھانا، بریکٹ نہیں لگانا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں، کسی بشر کو جائز نہیں۔ میں تینوں میں نے کر چھڈے، ہو سکتا کوئی جائز دا میں نہ کرے، کوئی مناسب دا میں نہ کرے، میں نے تینوں کر دی۔ ہمارے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ میں نہ کر دیں، کسی بشر نو ایک گل ڈھکتی نہیں، کسی بشر نو ایک گل ڈھکتی نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ آیت کے آخر میں، وہ میرا موضوع نہیں، بات کون سی بات نہیں سجتی، وہ آیت کے آخر میں۔ میں تو صرف ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں، ما کان لبشر، کسی بشر کو جائز نہیں، لائق نہیں، مناسب نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کون بشر؟ جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکم، جس بشر کو اللہ حکم دے، والنبوۃ، کرو مانا یاد کرو مانا، جس بشر کو اللہ کیا دے؟ نبوت دے۔ جس بشر کو اللہ کتاب دے، حکم دے، نبوت دے، فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تیرا خطیب اور عالم کہتا ہے نبی بشر نہیں ہوتے، نبی کی ذات بشر نہیں ہوتی، یہ تیرا خطیب کہتا ہے۔ اور قرآن میں رب کہتا ہے میں نے نبوت نہ کسی نوری کو دینی ہے نہ کسی ناری کو دینی ہے، میں نے نبوت دینی ہی بشر کو ہے۔ ما کانا، فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنے خطیب دی من لے یا رب دے قرآن دی۔ تو سارے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہیں، بشر ہیں۔ میرے نبی کی زبان مقدس سے اعلان کروایا انما انا بشر، میں بشر ہوں جیسے تم۔ میں نے بڑا خوبصورت معنی کیا، یہ معنی میں نے نہیں کیا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے۔ دوسرے ترجمے کیا کرتے ہیں؟ میں بشر ہوں تمہاری طرح، میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ شیخ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے میں نے کیا میں بشر ہوں جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہ مثلیت کس میں؟ یہ جو آپ کو برگلایا جاتا ہے اپنے یار مندے نے، یہ توہین کرتے ہیں، نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں، اپنے یار مندے نے، اپنے یار۔ یہ تو قرآن کہتا ہے انما انا بشر، بولو تو صحیح ذرا۔ میں آج آپ کو مثلکم سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کو لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مثلیت کس میں؟ جیسے تم کس میں؟ مرتبے میں، بولو تو صحیح، مقام میں، شان میں، عظمت میں، علم میں نہیں ہو لوگوں۔ کتھے میں تے کتھے آمنا لگا، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں۔ سارے علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث ان جیسے لوگوں سے یہ پوری
دھرتی بھر جائے، میرے نبی کے قدموں کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا تھا نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سے دور کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لوگ انہاں دے نیڑے نہ لگن، لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جائیں، یہ اپنے آر مندن، یہ اپنے جیا مندن۔ یہ مثلیت کس میں ہے؟ شان میں، مقام میں، درجے میں، علم میں۔ کہاں ایک عالم اور کہاں آمنہ کا لال، کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال۔ کہوں ایک جملہ؟ میں تھکے ہوئے تو پڑھا، میں 2.5 گھنٹے پڑھا کے آیا تو صبح پھر پڑھانا، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، مجھے نزلہ کوئی زکام ہو رہا، یہ تھوڑا جا من پیٹرول فراہم کرو۔ میں تھوڑی جی گل کرنا چاہتا ہوں، نعرہ نہیں بس۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لام؟ میں گلی میں کھڑے ہو کر انگلی اٹھاؤں، لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں، اور آمنہ کا لال انگلی اٹھا دیتا ہے تو چاند و ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں ہے۔ میں محفل میں تھوک دوں، لوگ گھن کریں، بدتمیز کہیں، میں محفل میں تھوک دوں تو لوگ نفرت کریں، اور آمنہ کا لام اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے تو وہ ساری زندگی نہ دکھے، اور اگر ابو بکر کی ایڑی پہ لگا تو زہر کا اثر ختم۔ بندے عالوی باقی خطیبوں سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں کرتے، یہ جو غار میں سوراخوں کو بند کرنا ہے اور ایک سوراخ پر ایڑی رکھنا ہے، اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں، حدیث میں نہیں، تاریخ میں، اور تاریخ کوئی مستند نہیں۔ تاریخ کو سمجھا جا سکتا ہے، یوں سمجھ لو یا اس میں کوئی کفر، اسلام، گمراہ ہونا، اس طرح سمجھیے تاریخ تو یہ کافر ہو گیا، نہیں، یہ اپنا اپنا ذوق ہے، یوں سمجھ لیں یا یوں سمجھ لیں۔ تو نے سمجھا کہ سانپ نے ڈنگ مارا، بندے عالمی کہتا ہے نہیں، میرے آقا غار میں آئے نا تو یہ سانپ بے قرار ہوا، آمنہ کے لال کے چہرے پرانوار کو دیکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے چہرے تک آنا چاہتا ہے نا، ابو بکر کے قدم چوم گیا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صدیق اکبر۔ نبوت تک پہنچنے کا راستہ ہے تو وہ ابو بکر کے قدموں میں ہے۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے نا، اس نے آمنہ کے لال تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک میرا نبی اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے، کبھی دکھے نہیں، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے، سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اور میرا نبی اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جائے۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں۔ وہ آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، درجہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے، اپنے حجرے کی کھڑکی سے نکل کر محراب کی طرف بڑھتا ہے، جہاں جہاں قدم رکھ دیتا ہے میرا رب اسے روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کہاں میرا نبی اور کہاں میں،
یہ مثلیت مرتبے میں نہیں ہے. لوگوں کو ورگلایا نہ کرو، جھوٹ نہ بولا کرو کہ یہ علماء دیوبند اپنے یار بندے نے جی. نہ، یہ اپنے یار کس میں؟ مرتبے میں، مقام میں، شان میں، عظمت میں، علم میں، قرب الہی میں نہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں مثلیت کس میں ہے. انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم. یہ جیسے تم کس میں ہے؟ کس طرح تمہارے ماں باپ، اسی طرح میرے بھی ماں باپ. جس طرح تم نے کسی عورت کا دودھ پیا، میں نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا. تم نے بھی بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائیں. تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے. تمہیں بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے. تمہاری بھی بیویاں، میری بھی بیویاں، تمہارے بال بچے، میرے بال بچے، تمہارے بھی داماد، میرے بھی داماد. تم بھی تھک جاتے ہو، میں بھی تھک جاتا ہوں. تم بھی بیمار ہو جاتے ہو، میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں. اس معنی میں ہے انما انا بشر مثلکم. مرتبے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں. ذات میرے نبی کی بشر ہے، صفت میرے نبی کی نور ہے. اگر آپ کی توجہ بالکل ایک نئی بات کرنے لگا، اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی سنی نہ. لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ تو میرے نال تعاون کرو گے تو سمجھنے کی کوشش کرو. جبریل کی ذات نور ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے. وہ اسے بنایا گیا نور، میرے نبی کی صفت نور ہے. اور جو مقام اور قیمت صفت کی ہوتی ہے وہ قیمت ذات کی نہیں ہوتی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا ایک درخت ہے، ذات لکڑی ہے، ذات درخت لکڑی کا، اس کی قیمت زیادہ، یا جب اس کے تختے چیر کے اسے صوفہ بنا دیا گیا. شاباش شاباش. کس کی قیمت زیادہ ہے؟ صوفے کی، بیڈ کی. صفت میں ڈھلانا، ذات لکڑی ہے، اسے جب صفت میں ڈھالا، کرسی بنایا، ممبر بنایا، بیڈ بنایا، صوفہ بنایا، قیمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی. اب بھی سمجھ نہیں نہ آئی تو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں. اسی لکڑی کا جب ممبر بنا تو ممبر مسجد کے محراب میں آ گیا. درخت لے آؤ، لے آؤ درخت، درخت کو لاؤ. وہ ذات لکڑی ہے نا، لاؤ. جب اس لکڑی کی کرسی بنی وہ ایوان صدر میں پہنچ گئی، وہ کرسی ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی. درخت لے جاؤ، وہ کٹا ہوا درخت لے جاؤ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم. جب وہ صفت میں ڈھلی نا تو ممبر بن گئی، مسجد کے محراب میں آ گئی، وہاں درخت نہیں پہنچ سکتا. جب وہ کرسی بنی ایوان صدر تک پہنچ گئی، وہاں درخت نہیں پہنچ سکتا. بندیالوی کہتا ہے جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہ پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی. جبریل تو وہاں پیچھے رہ گیا تھا. جبریل کی ذات نور تھی، میرے نبی کی صفت کیا تھی؟ ذات بشر ہے اور صفت کیا ہے؟ جنس بشر ہے، انسان ہے، آدمی ہے.